کلپ نمبر 948۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے 33 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نگاہیں جھکا کر رکھنے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اب اس آیت میں شرم گاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، کنوارے ہوں یا غیر کنوارے، یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہو گئی، اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ نکاح کرنے کا شرعی حکم، نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی نہ ہو، مہر اور نان نفقہ پر قدرت رکھتا ہو تو نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو واجب، اور اگر زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح مکروہ، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو حرام ہے۔ نوٹ: نکاح سے متعلق مسائل کی مزید معلومات کے لیے بہار شریعت جلد 2 سے حصہ 7 کا مطالعہ فرمائیں۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس غنا کے بارے میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ نمبر 1، اس غنا سے مراد قناعت ہے۔ نمبر 2، اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جائے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کھانا 2 کو کافی ہے۔ نمبر 3، اس غنا سے شوہر اور بیوی کے 2 رزقوں کا جمع ہو جانا یا نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہونا مراد ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں یہ معاہدہ لکھ دو، اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو، اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور تم دنیاوی زندگی کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مہر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ حرام کاری سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے اور وہ مہر و نان و نفقہ ادا کرنے کے قابل